ٹوٹا فرش ٹوٹی چٹائی مخدوش دیواریں آواز دیتی ہے. ٹوٹا فرش ٹوٹی چٹائی مخدوش دیواریں آواز دیتی ہے. چلے آؤ مسلمانوں کے مل بیٹھے ضرورت مسجد آواز دیتی ہے. حاضرین، پہلے یہ واضح کر دینا نہایت ضروری ہے کہ مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کا رتبہ کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے. جب یہ واضح ہو جائے گا تو پھر مسجد بنانا بھی آسان، مسجد تعمیر کرانا بھی آسان، مسجد کو مرمت کرنا بھی آسان، مسجد کی توسیع کرنا بھی آسان، مسجد کو آباد کرنا بھی آسان ہو جائے گا. آج میں اپنی بات کی شروعات پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل سے کرنا چاہتا ہوں جب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ میں رہنے پر مجبور کر دیا اور آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. اللہ کے حکم سے جب آپ ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کرتے ہیں. آپ ایک بستی ہے جس بستی کا نام قباء ہے، آپ اس بستی میں 15 روز قیام کرتے ہیں. بولیے کتنے روز؟ کتنے روز؟ 15 روز آپ قیام کرتے ہیں. 15 روز کے قیام پر آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی. مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ صرف 15 دن آپ یہاں پر قیام کرتے ہیں اور مسجد کی تعمیر رکھ دیتے ہیں، تعمیر بنیاد رکھ دیتے ہیں اور خود بھی اس میں لگ ڈب کر کرتے ہیں اور صحابہ بھی جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں. یہ ہے مسجد کی اہمیت، یہ ہے مسجد کا تقاضا، اس کا نام ہے مسجد کا احترام کہ 15 دن کے قیام پر آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 روز کے قیام کے بعد جب آپ مدینہ کی طرف عود کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور مدینہ کی طرف چلتے ہیں تو تمام صحابہ کرام استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اونٹنی کا نکیل پکڑنا چاہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے معمور ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. آپ کی اونٹنی سب سے پہلے ایک چٹیل میدان میں بیٹھتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھتی ہے چند لمحہ کے لیے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جاتی ہے. آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں، مجھے یہ بات آج بتلانا ہے، اس بات پر آپ کو غور کرنا ہے کہ اونٹنی جس میدان میں بیٹھی تھی، جس چٹیل میدان میں بیٹھی تھی، جس خالی جگہ میں بیٹھی تھی، وہ جگہ کس کی تھی؟ وہ جگہ 2 بچے سہل اور سہیل کی تھی، وہ 2 یتیم بچے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس جگہ کو مسجد بنانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت سہل اور سہیل دونوں کے دونوں اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر مسجد کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جگہ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس جگہ پر مسجد تو بنے گی لیکن اس کا قیمت ادا کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری مسجد میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ کے پیارے نبی، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جیسی 100 جانیں آپ پر قربان. پیارے آقا، اس جگہ کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں. پیارے آقا بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابو بکر یاد رکھو. مسلمانوں، اس جملہ کو آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس جملہ کو آپ کو بھی اپنے دل پر نوٹ کر کے جانا ہے.
آج کے اس نشست سے جتنے لوگ سن رہے ہیں اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اس جگہ پر آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے سجدے ہوں گے، ہر سجدے کی قیمت، ہر سجدے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ پیارے آقا فرما گئے کہ ابو بکر ہر سجدے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، خواہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے، خواہ کوئی تسبیحات پڑھے، خواہ کوئی نوافل پڑھے، خواہ کوئی ذکر و اذکار کرے، کوئی طواف کرے، کوئی اعتکاف کرے، جو جس لائن سے عبادت کرتا ہے ہر ایک عبادت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں اندراج کیا جاتا رہے۔ مسجد نبوی کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت کی نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے نامہ اعمال میں کتنے ثواب لکھے جا رہے ہوں گے؟ آج کتنی دنیا جاتی ہے اور وہاں نماز ادا کرتی ہے اور شوق اور ذوق اور خلوص اور للہیت کے ساتھ ادا کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرتی ہے۔ تمام ثوابوں کا اجر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر کے صدیق کے نامہ اعمال میں بھی لکھتے ہیں۔ اگر آج کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، کوئی مسجد کی توسیع میں حصہ لیتا ہے، کوئی مسجد کی ضروریات میں حصہ لیتا ہے، کوئی مسجد کی مرمت میں حصہ لیتا ہے، کوئی مسجد کے کسی کام میں حصہ لیتا ہے، وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ جسم کے اعتبار سے ہو، وہ نیک مشورہ کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر عطا کرے گا، اور آج نہیں مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب کعبہ ارشاد فرماتے ہیں انما يعمر مساجد الله من آمن بالله، مسجد کی تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہو، وآتَ الزَّکَاۃَ اور زکات دیتے ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایمان والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے میں تمام اہل ایمان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا شیوا ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے گاؤں کی بستی کی مسجد کو سنوارنا، اپنے گاؤں کی مسجد کی تعمیر کرنا، اپنے گاؤں کی مسجد کی توسیع کرنا، اپنے گاؤں کی مسجد کی مرمت کرنا، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو سپرد کیا اللہ نے۔ اور ایک بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ایک شخص کمانے والا گھر میں 10 افراد کھانے والے ہوں اور وہ اکیلا کمانے والا 10 کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رہنے کا انتظام بھی کرتا ہے، دوا دارو کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرتا ہے، کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، سواری کا انتظام کرتا ہے، تمام ضروریات کا وہ کفیل بنا رہتا ہے، اور اس کے باوجود منزل نہیں 2 اور 3 منزل ٹھوک لیتا ہے۔ لیکن ایک بستی وہ ہے جو جس میں اللہ کا گھر بننا ہے، 50 گھر ہے، 100 گھر ہے، 100 گھر ہونے کے باوجود اس گھر میں، اس گاؤں میں، اس گاؤں کی
اس گاؤں کی مسجد کی تعمیر نہیں ہو پاتی، ٹیمپو دوڑا دیتے ہیں، ای رکشہ دوڑا دیتے ہیں اور چندہ کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، ایسے بستی والوں پر تف ہے جس میں محلات تو ہو لیکن اللہ کا گھر نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہو، گھر در بدر کی جگہ در بدر پر مانگنے جانا پڑتا ہو، در بدر پر جا کر اللہ کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہو۔ میں ایسے لوگوں پر تف کر ایک افراد 10 کو کھلا کر کئی منزل ٹھوک دیتا ہے اور 100 لوگ مل کر ایک اللہ کا گھر کا تعمیر نہیں کر سکتا، اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے۔ یہ دلی جذبہ ہونا چاہیے، ایثار ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کا لگن ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور شوق صحابہ رسول سے سیکھنا ہوگا، وہ شوق حضرت ابو بکر سے سیکھنا ہوگا، وہ شوق عمر فاروق سے سیکھنا ہوگا، وہ شوق عثمان غنی سے سیکھنا ہوگا، وہ شوق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہوگا۔ آج ہم ایمان والے کہلاتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ مسجد وہ گھر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا بھائیو، وہاں صرف اللہ کی پرستش ہوتی ہے، وہاں صرف اللہ کا پوجا ہوتا ہے، وہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں صرف اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، وہاں صرف اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں صرف اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، وہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، وہاں اللہ کی ستائش بیان کی جاتی ہے۔ مسجد جگہ نام ہے اس کا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جاتا۔ من اسرج سرجا فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، جو شخص مسجد کی تعمیر میں، مسجد میں چراغ کا انتظام کر دے، جو شخص روشنی کا انتظام کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اسرج سرجا فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، کہ جو شخص مسجد میں روشنی کا بلب کا چراغ کا انتظام کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو نور سے روشن کر دے گا، اس کے قبر کو روشن کر دے گا، جگمگا دے گا، روشنی سے بھر دے گا۔ پیارے آقا فرما رہے، یہ کوئی دنیا کا نیتا کہہ رہا ہے کہ اپنی بات سے مکر جائے گا؟ نہیں یار، ہرگز نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ وَمَنْ أَلْقَى حَسِيرًا فِي الْمَسَاجِدِ كَسَالَهُ، اور جو شخص مسجد کی ضروریات میں چٹائی اور قالین کا انتظام کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سبز لباس کا انتظام فرمائیں۔ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، روئے زمین کے سب سے مبارک اور پسندیدہ جگہوں پر مسجد آباد ہوتی ہیں، اور سب سے بری جگہ پر بازار آباد ہوتا ہے۔ آج مسجدوں میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، مسجد میں پیسہ لگانے سے بچتے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے پٹنہ شہر میں، مظفر پور شہر میں فلیٹ مل رہا ہے اور سستے میں مل رہا ہے تو یہاں کا گھر کی زمین بیچ کر اسے خریدنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آباد بازار کی جگہ سب سے بری جگہ ہے، اس کو خریدنے کے لیے انسان دلچسپی نہیں بلکہ دل بھی بیچنا چاہتا ہے۔
دل فروخت کر کے بھی خریدنا چاہتا ہے. اور جس جگہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عمدہ اور پاکیزہ جگہ ہے، سب سے بہتر اور اچھی جگہ ہے، اس جگہ پر ہم پیسہ لگاتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے، ہمیں موت آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس شخص نے مسجد بنائی، تعمیر کرائی، بنانے میں حصہ لیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، توسیع میں حصہ لیا، مرمت میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. ہم دنیا میں اینٹ جو دیتے وہ مٹی کا ہوتا ہے، پتھر دیتے ہیں، سیمنٹ دیتے ہیں، بالو دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے عوض میں سونے، ہیرے، جواہرات، یاقوت، زمرجد سے بنا ہوا محل عطا کرے گا. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں خرچ کرنے سے گریز ہرگز مت کیجیے. کوئی شخص اللہ کے گھر کے لیے اینٹ دے، کوئی شخص اللہ کے گھر کے لیے تعمیر میں چھڑ دے دے، سریا دے دے، کوئی گٹی دے دے، کوئی بالو دے دے، کوئی سیمنٹ دے دے، اور جس سے جتنی وسعت ہو سکے کسی نہ کسی قدر حصہ لے. جب تک اللہ کا بندہ اس مسجد میں جس میں آپ نے حصہ لیا ہے سجدہ کرتا رہے گا، رکوع کرتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، نوافل پڑھتا رہے گا، تسبیحات پڑھتا رہے گا، تمام اعمال کا اجر ہم سب کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، سمیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، بند کر کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے. لیکن تین وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھتی رہتی ہیں. ان تین اعمال میں سے ایک اعمال ایصال ثواب کا ہے. مسجد کی تعمیر کرانا، دینی درسگاہ کی تعمیر کرانا، مدارس کی تعمیر کرانا، دینی خانقاہ کی تعمیر کرانا، یہ پیسے، یہ روپیہ، یہ مال، یہ دولت آپ کا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا جو آپ نے اللہ کے گھر کے لیے دیا.